ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی یا اگر ٹیم نہیں بھی پہنچے تو آپ خود اپنے بچے کو کسی بھی قریبی سینٹر میں جا کے یہ پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. اور جہاں تک دیکھیں اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً کئی سارے سوالات ہوں گے. لیکن 24 سال سے ہم اس مہم کو چلا رہے ہیں، 1994 سے لے کر آج تک. 2011 سے تو ہم نے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے. تو اس ایمرجنسی کے پیش نظر ہمیں یہ بات ضروری بنانی ہے کہ جی اس موذی مرض سے ہم نے جان چھڑانا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کوئی ایک شخص، کوئی ایک پولیو ورکر، کوئی ایک ذمہ دار اس کو اکیلے نہیں کر سکتا. اس کو ہم سارے مینوس القوم مل کے کریں گے، اور یہ ہمارے قومی فرائض میں بھی آتی ہے. لیکن پوری دنیا سے یہ مرض ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے بچے اب بھی اس مرض سے معذور ہوتے جاتے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تو اس میں آپ کا تعاون، میڈیا کا کردار، پریس کا، اور سب کا، ہم سب مل کے اس کو انشاءاللہ اس مہم میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس کو ختم. آپ کو خود یہ پتہ ہے، اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس میں ہمارے اس مہم کو سر انجام دینے میں اب تک کتنے لوگ اس میں شہادت بھی اپنی دے چکے ہیں. تو اس میں دیکھیں، اس میں ہم نے پوری جان مارنی ہے. پہلے سے بھی ہم سب اس میں اپنا کر چکے ہیں. اس میں علماء کا، ہمارے سیاسی لیڈروں کا، ان سب کا بہت بھرپور کردار رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کے مہم میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کے، اس سے زیادہ کردار ادا کیا جائے. اور ہم نے 100% بچوں تک ہم نے پہنچنا ہے. کسی بچے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ کوئی بچہ جو ہے اس خطرے کے اس میں نہ رہے، اور تاکہ وہ تمام بچے ویکسینیٹ ہوں، اور سب جو ہے اس موذی مرض کو اس ملک سے ہم نے ختم کرنا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں، ہم بلوچستان کی پوزیشن اس حساب سے بھی ایک اسٹریٹجک بن جاتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس کے بارڈرز لگتے ہیں، اس کے سرحد. بلوچستان کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ شدید ہے کیونکہ یہاں یہ پورس بارڈر ہے. آپ کو پتہ ہے لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ رہتی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ تقریباً افغانستان میں 10 لاکھ سے زائد ایسے بچے ہیں جو انیکسیسیبل ہیں، جن کو اب تک پہنچ نہیں چکے ہیں وہ پولیو کے حوالے سے. تو وہ خطرہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ہمارے اپنے یہاں پانی میں، خاص طور پر قلعہ عبداللہ میں اور کوئٹہ میں، اس کا مثبت آنا، وہ خود اس ٹیسٹ کا مثبت آنا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب تک پولیو ہمارے پاس موجود ہے. وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب تک کسی بچے کو اس طرح سے وہ افیکٹ نہیں کر سکا. لیکن یہ ہے کہ پولیو کو موجود ہونا اور ہمارے گٹر کے نالیوں میں اور ہمارے پانی میں اس کا موجود ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جی وہ خطرہ ابھی تک ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. ہمیں ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ کچھ مہینے جو لو ٹرانسمیشن کے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنے مہم کو اگر مزید جاندار بنا دیں، اور اس سے پرماننٹلی اس مسئلے کو، اور کم سے کم وہ جو پولیو والے سرکولیشن ہے اس سے جان چھڑا لیں، تو یہ ہمیں ایک اپرچونٹی بھی دیتی ہے سردیوں کے جو کچھ مہینے ہیں کہ اس میں اس سے موقع فائدہ اٹھا کر دیکھیں. یہ کہنا بڑا آسان ہوگا کہ اگر ہم اس مسئلے کو کہیں اور شفٹ کریں کہ جی ہمیں وہاں سے خطرہ ہے، وہ خطرہ تو ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں میں یہ امیونٹی ڈیولپ کرنی ہوگی تاکہ ہمارے اپنے بچے کم سے کم محفوظ رہیں. اب دیکھیں ہمارے ساتھ اور بھی ہمسائے ممالک ہیں، ہندوستان ہے، ایران ہے، آس پاس کے کتنے ہمارے ہمسائے، لیکن وہاں یہ موذی مرض وہ لوگ ختم کر چکے ہیں. تو ایسے کیا وجوہات ہیں کہ وہ ختم کر چکے ہیں اور ہم ابھی تک ختم نہیں کر سکے؟ ان وجوہات کا سدباب کرنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور اس مرض سے ہم نے جان چھڑانی ہوگی. ایسے ممالک بھی دنیا میں ہیں، ہماری طرح کے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، جنہوں نے صرف 2 کمپین میں اس کو ختم کیا ہے. تو کئی سال لگنا ظاہر ہے، اس میں ہمارے اپنی وجوہات ہیں. یہاں پہ سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، یہاں پہ دوسرے تیسرے بھی ایشوز ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اگر 90% یا 95% تک آ چکے ہیں تو میرے خیال میں آخری جو ہمارے کچھ بچے ہیں ان کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اور وہاں پہنچ سکتے ہیں اپنے منزل تک. تو اس میں آپ سب کا کردار، آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر چکے ہیں، بلکہ شاید میں کہوں کہ صوبے میں بھی اور نیشن وائڈ بھی اس مہم کو بڑے بھرپور طریقے سے چلایا جاتا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو بہت بڑا کردار رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ
کیسز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی آپ کا بڑا کردار رہا ہے، تو اس میں ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس موقع پر میرے خیال میں ہم اپنے پولیو ورکر پہ، جو کہ ہمارا فرنٹ لائن ورک جو ہوتا ہے ہمارا، وہی نظر آتا ہے، وہی جاتا ہے گلیوں میں، وہی بچوں کو ڈھونڈتا ہے، وہی یہ نمبرز ہمیں دے دیتا ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ جی آپ اس مہم کو اور بہترین انداز سے چلائیں. لیکن والدین کا، علماء کا، اور خصوصاً ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا، ان سب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے، سب کے ساتھ مل کے، حکومت کے ساتھ مل کے اس مہم کو بھرپور طریقے سے چلائیں. آپ لوگوں کا شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائیں. کہ جہاں پہ جو موسمی حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے بالکل صحیح بات کی. کچھ علاقوں میں یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، لیکن وہاں جو ہمارے ڈسٹرکٹ پولیو کنٹرول رومز ہیں، وہ چونکہ اس کام کو آج سے نہیں، وہ تو کئی سالوں سے کر رہے ہیں. تو پلان سب کے پاس ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جہاں اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ یقیناً جائیں گے. اور یہ وہاں پہ پہنچنا ہم نے اپنا فرض بنایا ہوا ہے اس چیز کو. مطلب اس میں اب کوئی ایکسکیوزز ہم نہیں دے سکتے. ہم یہ کہیں کہ جی نہیں جی ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے یا اس وجہ سے، تو ہماری کوتاہی شمار ہو سکتی ہے. باقی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس وقت تو ابھی تک تو الحمدللہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، موسم اچھا ہے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی صورتحال اس طرح کی آ جاتی ہے آگے، تو اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس پلان ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس 8 پولیو کیسز ہوئے دکی میں بھی ہوئے، تو کیا ریفیوزلس کی کیا ریشو ہوگا دکی میں؟ دیکھیے میں اگر پورے صوبے میں آپ کو ریفیوزل کی ریشو بتاؤں، وہ بمشکل جو ہے کوئی 1% کے، بلکہ 1% سے بھی کم ہوتے ہیں. تو دیکھیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 99% بھی اگر ہم اپنی کوریج پوری کر لیں تو پھر ہمیں ان ریفیوزل سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ریفیوزل ہمارے لیے اس وقت مسئلے بنتے ہیں جب وہ ایک کلسٹر میں آ جاتے ہیں، یا جہاں پہ تعداد ایک ساتھ بڑی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ اسی لیے ان ریفیوزل والے علاقوں میں، جس میں خصوصاً قلعہ عبداللہ، کوئٹہ جو کہ سر فہرست ہیں، ان کو ہم نے خصوصاً ان کے لیے الگ لائے عمل بنایا ہوا ہے. جہاں تک دکی کی آپ نے بات کی، دکی میں کوئی ریفیوزل کے اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. لیکن وہاں پہ جو پچھلی مرتبہ جو کیسز ہوئے تھے، اس میں ہماری جو انفارمیشن یہ تھی کہ جو 2 بچوں کو ہوا تھا، شاید وہ 7 کے قریب انہوں نے ڈوزز لیے تھے. اب وہ کیوں لگا؟ کیونکہ اس علاقے میں ہمارے پاس نیوٹریشن کے بھی ایشوز ہیں. اینٹی باڈیز اور جو ہماری امیونٹی کو ڈیولپ ہوتے ہوتے اس میں بھی ایک باقاعدہ آپ کو وہ جو گراؤنڈ ہے وہ ملنا چاہیے. تو چونکہ ہمارے نیوٹریشن کے دوسرے تیسروں کے ایشو بھی ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ ڈوزز اس کے مل جائیں. خاص طور پر جو کراس بارڈر موومنٹ ہے، یعنی جو سرحد کے آر پار افغانستان کے ساتھ، اور وہاں جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ جہاں پہ 10 لاکھ یا 12 لاکھ یا 14 لاکھ بچے ایسے ہوں جن پہ آپ پہنچے ہی نہ ہو، تو ظاہر ہے یہ خطرے کی نوعیت اور زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے. اچھا، جہاں تک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، دیکھیں ایک تو ہم نے بالکل بارڈر کے اوپر، اگر آپ کسی دوست کا، یقیناً کچھ دوست گئے ہوں گے وہاں پہ ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ہر بچے کو جو کہ وہاں سے موومنٹ کرتی ہے آگے پیچھے، اس کو وہ ضرور پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور پھر پاکستان میں چھوڑتے ہیں. اس طریقے سے یہاں صوبے کے اندر کوئی کتنے ہیں ٹوٹل؟ 40-42 ہیں جی سر، 43 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس، جہاں پہ ہم نے لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ہر گاڑی جو گزرتی ہے اس میں اگر 5 سال تک کے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ضرور ویکسینیٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم ان کو چیک بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی آپ کی بات ویسے اس حد تک درست ہے کہ اس سے خطرہ اور بڑھ جاتا ہے جب ٹریولنگ زیادہ ہو جاتی ہے، یا جو اس وقت جو سیزنل مائگریشن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم میٹ کریں گے. میں سر اس کو تھوڑا سا مزید بتاتا چلوں. آپ کا کوشچن بڑا صحیح ہے، اور سر نے بڑا بالکل بہترین طریقے سے بتایا آپ کو. اس میں جو ابھی ایشوز ہیں، ہمارے پاس وائرس امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے. وائرس ہمارے پاس ابھی جو انوائرمنٹ میں آیا ہے وہ افغانستان کا وائرس ہے، قندھار کا اور کراچی کا وائرس آیا. اب یہ ایسے کہ جو قندھار سے جتنے بھی مہمان ہمارے پاس آتے ہیں، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ اور پشین میں، وہ بیسیکلی وائرس اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. 7 لاکھ کے پھر وہ ایسے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں وہ آ کے رہتے ہیں، کسی کے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ ہماری کمیونٹی کو انفیکٹ کر لیتے ہیں، اس وائرس وہاں چلا جاتا ہے. اور وہ جب 1 یا 2 کمپین میں یا 2 انوائرمنٹل سیمپل جب ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اس میں جب 2 دفعہ وائرس آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس قندھار کا وائرس، ہمیں ہر وائرس پتہ ہے کہ یہ کراچی کا وائرس،
یہ جو ہے نا کوئٹہ کا وائرس ہے، یہ پشاور کا وائرس، ہر ایک کے ہمارے پاس وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا وائرس. اب وائرس مہمان جب آتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو ہمارے پاس ابھی وہ مہمان جو ہے وہ ریفیوزل ہوتے ہیں، وہ قطرے نہیں پلاتے ہیں. ابھی انوائرمنٹل سیمپل ہمارے خلا عبداللہ کا ہے، وہ قندار کا وائرس ہے. کوئٹہ کا انوائرمنٹل سیمپل آیا پازیٹیو ہوا، وہ بھی قندار کا ہے، ایک کراچی کا ہے. تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے. آپ نے بالکل صحیح کیا. اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے، پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے. جو بھی بچے آتے ہیں، جیسے کہ ہمیں انڈر 5 بچوں کو یہاں پہ قطرے پلاتے ہیں، لیکن بارڈرز پہ جو انٹرنیشنل بارڈرز ہے وہاں پہ ہم انڈر 10 ایئرز بچوں کو قطرے دیتے ہیں. وہ 7 انٹرنیشنل بارڈرز ہیں، اس پہ ہم ان کو اسی طرح قطرے پلاتے ہیں. جی سر. جی بچے پیدا نہیں ہوں گے، اس میں حرام چیزیں شامل ہیں، اور کیا ضرور اتنے بڑے مہم پہ یہ بیماری کے خلاف جو ہے مہم چل رہی ہے، باقی پوچھا نہیں جاتا ہے. تو چونکہ مذہبی سوالات بھی ہے، اور وہ لوگ جو مذہبی اشکالات رکھتے ہیں وہ علماء کے کہنے کے بغیر مطمئن نہیں ہوتے. تو جہاں علماء نہیں تھے شروع میں 3-4 سال پہلے، وہاں بہت زیادہ اعتراضات ہوا کرتے تھے. لیکن اب بڑے بڑے جو بین الاقوامی ہمارے دینی ادارے ہیں، خود ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے دینی جامعات ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے فتاویٰ موجود ہیں. پھر یہ جو RSP مقامی سطح پہ کچھ علماء ہوتے ہیں جہاں اس قسم کے اشکالات ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ کتابچے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے پاس مذہبی حوالے سے ان کے لیے جوابات بھی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ عام لوگ جو ہے اس سے بہت مطمئن ہیں، اور وہ رکاوٹیں جو ہے اب ختم ہو رہی ہیں. بالکل شاذ و نادر اکا دکا اگر کہیں ہو تو وہ نہ ہونے کے حساب سے ہے. تو بہرحال ویسے اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ ہمارے ملک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے علماء ہوں یا ہمارے افسران ہوں، بلکہ آپ میڈیا والے ہوں، جس شعبے میں ہیں، تو ہماری ایک ملکی نسبت بھی ہے. اور اس نسبت سے بھی جس طبقے کی جہاں کوئی رول ہے، جہاں کوئی کردار بن سکتا ہے، تو وہ ہمارا ملکی فریضہ بھی ہے کہ اس کو ہم ادا کریں.